صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عموماً یہ جو گھر میں کام والیاں رکھتے ہیں نا، ماسیاں ہم جس کو بولتے ہیں، یہ تھوڑی توجہ کریں۔ اس طرح کی شکایتیں ملتی ہیں کہ آپ چونکہ ایک محلے کا کام لیتی ہیں، بعض اوقات آدھا 2 گھنٹہ ادھر کام کرنا ہے، آدھا 2 گھنٹہ ادھر کام کرنا ہے، 3-4 گھر کے کام ایک دن میں نپٹانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کام والیوں کو بھی شریعت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں کرتی، ان میں بعض قسم مزاج ہوتا ہے۔ اب یہ پڑوسی کے گھر میں آدھا پونا گھنٹہ نہیں تو اب گھر میں 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ماں بچوں کو بھی ڈانٹ رہی ہوتی ہے، بچے ماں کو کچھ بول رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بعضوں کا چپکلش ہو جاتی ہے، تو وہ کام والیاں کچن میں یا کہیں بھی کھڑے کھڑے مطلب سن رہی ہوتی ہے، کان میں روئی ڈال کے تو چلنے سے رہی وہ، مگر یہ غور کرے کہ ساری باتیں جو آپ کے کان میں چلی گئیں، ایک تو یہ بے احتیاطی بہت ہے گھر والوں کی، ایک پرائی عورت ہے یا پرایا شخص ہے جو کام کر رہا ہے، کئی ملازم ہوتے ہیں، کئی عورتیں ہوتی ہیں، کئی آدمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملازمت کرتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں گھر والے، اور یہ مطلب یہ سب جو آپ سمجھ دے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو ان کے سامنے گھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بچوں کے معاملات، کھانے پکانے کے معاملات، ساس بہو کے معاملات، میاں بیوی کے معاملات، سب ان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بعض اتنے کم ظرف قسم کے ہوتے ہیں اور اتنا ان کا عجیب و غریب ان کا حساب ہوتا ہے کہ جب یہ پڑوس میں جائیں گے نا یا کسی اور گھر میں جائیں گے تو اس گھر کی تمام کمزوریاں برائیاں، آپ کا گھر بہت اچھا، میں تو ادھر دیکھتی ہوں لڑتے ہی رہتے ہیں میاں بیوی آپس میں، یار تم کو خدا کا خوف نہیں ہے، تم اس گھر کی برائیاں یہاں بیان کر رہی ہو۔ ایسی اگر آپ کے گھر میں ماسیاں ہیں یا کوئی ایسا کوئی بھی آپ کا عملہ ہے، خدا را ان سے بچی، یہ گھروں میں لڑائیاں کروا دیتی ہیں، میاں بیویوں میں بھی لڑائیاں کروا دیتی ہیں، پڑوسیوں میں بھی لڑائیاں کروا دیتی ہیں۔ میں اول تو ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ عادت انتہائی گندی عادت ہے۔ اسلام ہمیں عیب چھپانے کا درس دیتا ہے کہ جو مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ آپ اسلام کو پڑھے تو صحیح، مسلمانوں کے آپس کے تعلق کو پڑھے تو صحیح جو اسلام بیان کرتا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اسے حسد کرتا ہے، نہ اس پر تہمت باندھتا ہے، نہ اس کو طعنہ دیتا ہے، نہ اس کے عیب کھولتا ہے، نہ اس کی جستجو میں رہتا ہے، نہ اس کے عیب ٹٹولتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے تو فدا ہوتا ہے مسلمان۔ مسلمان کو کاٹے گا، مسلمان کے کپڑے اتارے گا، معاذ اللہ اس کی برائیاں کر کر، اس کی غیبتیں کر کر، اس پر تہمتیں باندھ کر، اس سے بغض کر کے، اسے کینہ کر کے، اسے حسد کر کے، مسلمان کے ساتھ کیسے کرے گا؟ یہ یار سمجھ میں نہیں آتی۔ مسلمان کے خلاف سازش کرے گا، مسلمان کو دھوکہ دے گا، کیسے ممکن ہے؟ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن عجیب حال ہو گیا ہمارا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس طبقے سے بچیں، اور یہ طبقہ جو اس کام میں مبتلا ہے وہ خود کو اس سے بچائے۔ اپنے پڑوسی کو نیکی کی دعوت دیں۔ آپ نمازی ہیں، آپ کا پڑوسی نمازی نہیں ہے، آپ نیک ہے، آپ کا پڑوسی نیک نہیں ہے، اسے نیکی کی دعوت دیں۔ جو بھی نیا رسالہ آئے، اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بن جائے کہ سب سے پہلے میں اپنے پڑوسی کو بھجواؤں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قیامت کے روز ایک شخص پڑوسی کے خلاف بارگاہ الہی عز و جل میں دعویٰ کرے گا، یا اللہ دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا اور اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ دوسرا شخص جواب میں عرض کرے گا، اے اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں نے نہ کبھی اس کے مال میں کوئی خیانت کی اور نہ اس کے اہل میں۔ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا عرض کرے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے میرے مال اور اہل کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کی، لیکن یہ مجھے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا دیکھتا تھا، مگر پھر بھی مجھے سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ پڑوسی کی اصلاح نہ کرنے کی پاداش میں، اس جرم میں اس کو دوزخ کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ معاملہ نازک ہے، پڑوسی کا معاملہ ہے نازک۔ پڑوسی کو راحت پہنچانے کی نیت کر لیجیے۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوہے تھے، کسی نے کہا کہ بلیاں پال لو، چوہے چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ پڑوسی کے گھر میں نا بھا میرے گھر میں بھلے، میرے گھر میں رہنے دو، میں اپنی تکلیف پڑوسی کے گھر میں کیوں ڈالوں یار؟ کیسی سوچ تھی، کیا کمال کا دور تھا، کمال کی سوچیں تھی، ترس گئے یار اب تو، ایسی سوچوں کو ترس گئے۔ باتیں بہت ہیں، باتیں حقوق کی اور یہ ہیومن رائٹس کی، نے سب کرو تو ایسی باتیں خود مطلب کہ ہیومن رائٹس کی بکے بول رہے ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں پلیز، حالات بہت نازک ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسی کے، ماں باپ کے، اہل و عیال کے، سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب ایسا ہو جائے کہ آج سے ہماری طبیعت تبدیل ہو جائے اور ہمارے پڑوسی کو لگے کہ یار فرق آیا میرے پڑوسی میں، ہر کوئی اپنے اندر فرق لایا۔ بڑھو، انتظار نہ کرے یار یہ بولا تھا میرا پڑوسی تو آیا نہیں ہے تو آپ کون سے چل کر گئے۔ آپ بڑھو، آپ بڑھو، آپ بڑھو، آپ بڑھو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے سنت و برے محکمے متعی ماحول سے وابستہ فرمائے۔ اگر آپ باپا کے مرید ہیں، امیر رسول کے مرید ہیں، کوشش کرو آپ کا پڑوسی بھی مرید ہو جائے۔ ہاں، آپ غوث پاک کے دامن سے لپٹ گئے اور آپ کا پڑوسی ابھی تک فارغ ہے،
इतनी मोहब्बत तो करो अपने पड़ोसी से कि जहां मैं क़यामत के दिन गोश्त पाक के गुलामों में उठूं, वहां मेरा पड़ोसी भी मुझे इधर उधर नजर आ जाए, मेरे पड़ोसी को भी मैं गोश्त पाक के दामन से वाबस्ता करूं ना। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा जब तक अपने सारे मुरीदों को दाखिले जन्नत ना कर लो। ऐसा किरदार बनाइए अपना कि आपका पड़ोसी भी चाहे कि यार जन्नत में भी साथ रहेंगे। सल्लु अलल